السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اليوم يوم الثلث 10 جمادی الثانی 1444 ہجری۔ آج منگل کا دن ہے، جنوری کی 3 تاریخ 2022۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اس کا آیت نمبر 90 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا، تو رواں کر دے ہمارے لیے، من الارض ینبورا، زمین سے کوئی چشمہ۔ یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ نے جو سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کے لیے لوگوں کو بلایا اور قرآن کی دعوت دیا اور اس طریقے سے جو سو قرآن پڑھ کے سنایا، تو اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہرگز ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ جو سو زمین سے کچھ چشمے جاری نہ کر دے۔ او تکون لکا، یا ہو جائے تمہارے لیے، جنتن، ایک باغ، من نخیل و عنب، کھجور اور انگور کا، فتفجر الانہارا، پھر تو رواں کر دے اس میں نہریں، خلالہا تفجیرا، اس کے درمیان میں بہتی ہوئے۔ یعنی اور ایک ڈیمانڈ کیا تھا؟ یا آپ جو سو آپ کے لیے کوئی باغ ہو جس کے اندر جو سو کھجوریں اور انگور کا باغ ہو، اور اس کے اندر جو سو چشمے اور نہریں بہ رہی ہوں۔ اور تسقط السماء، یا تو گرا دے ہم پر آسمان، کما زعمت علینا، جیسے کہ تو کہتا ہے ہم پر، کسوتن، ٹکڑے، او تاتیا باللہ، یا تو لے آ اللہ کو، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو روبرو۔ یعنی یا پھر جو سو تم ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسے کہ آپ ہمارے لیے کہتے ہیں، ہم کو ڈراتے ہیں، اور یا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر ٹھہرا دو۔ او یکون لکا، یا پھر ہو تیرے لیے، بیتن، ایک گھر، من زخرف، سونے کا، او ترقى في السماء، یا پھر تو چڑھ جا آسمان پر، ولن نؤمن لرقيك، اور ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یقین نہیں کریں گے تمہارے چڑھنے پر، حتیٰ یہاں تک کہ تنزل علینا کتابا، تم ہمارے لیے اتار لے آؤ ایک کتاب، نقرأوہ، ہم اسے پڑھ لیں، اس کو ہم اپنے آنکھوں سے پڑھ لیں۔ قل، کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، ہل کنتو، کیا میں ہوں، الا بشر رسولا، سوائے ایک بشر کے اور رسول کے۔ یعنی اور ایک ان کا ڈیمانڈ کیا تھا؟ یا جو سو آپ کے لیے ایک سونے کا گھر ہو، یا پھر آپ جو سو آسمان میں چڑھ جائیں، اور آپ کے آسمان میں چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں لائیں گے، جب تک کہ آپ ہمارے لیے کوئی کتاب ہی نہ لے آئیں جس کو ہم اپنے آنکھوں سے پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اس پر جو جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبحان ربی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرا رب تو پاک ہے، ہل کنتو، کیا میں ہوں، الا بشر رسولہ، سوائے ایک بشر اور رسول کے۔ یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ کو جب دعوت دی جاتی تھی ایمان کی، تو وہ اس طریقے کے ڈیمانڈ کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ یا تو آپ کے لیے کوئی جو سو باغ ہو۔ اس سے پہلے دیکھیں، ابھی ہم جو ہے ہم آپ کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ آپ جو سو ہمارے لیے کوئی نہر کو جاری کر کے دکھا دے، یا پھر آپ کے لیے کوئی باغ ہو جس میں جو سو کھجور اور انگور ہو، اور یہ کہ اس کے اندر آپ چشموں کو جاری کر لیں، یا پھر یہ کہ آپ آسمان سے ہمارا ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو گرا دیں ہم پر، جیسے کہ آپ ہم کو دھمکاتے ہیں یا ہمارے بارے میں آپ کہتے رہتے ہیں آپ، اور یہ کہ یا پھر جو سو آپ اللہ اور اس کے فرشتوں کو جو سو ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہ کر دے، یا پھر جو سو آپ کے لیے کوئی گھر ہو سونے کا، اور یہ کہ جو سو آپ آسمان میں چڑھ جائیں، اور یہ کہ ہم آپ کے، اگر آپ چڑھ بھی جائیں گے آسمان میں، اس وقت تک ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے کوئی کتاب نہ لا دیں جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ اور یہ کہ اس تمام ڈیمانڈ کے بارے میں پھر جب ان لوگ اس طریقے کے ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرا رب تو پاک ہے، مگر کیا تم جو ڈیمانڈ کر رہے ہو تو حقیقت میں کیا ہے کہ میں تو، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایک
انسان ہوں اور میں ایک رسول ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جو تم مطالبے کر رہے ہو یہ کسی رسول کے لیے یا کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس کے بس کی اور اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹس تو نہیں ہے، تم اس طریقے کے مطالبے کیسے کرتے ہو؟ ہاں رہی بات میرا رب کی، وہ تو پاک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا رب چاہے تو یہ تمام کے تمام جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو، تم جو معجزے چاہتے ہو، یہ سب کچھ میرا رب کر سکتا ہے۔ بلکہ کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہوں میں کہا کہ اللہ کے لیے صرف اتنا کہنے کی ضرورت ہے، کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو میرے رب کی معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کر کے دکھا سکتا ہے۔ لیکن تم میرے سے جو مطالبہ اس طریقے کا کرتے ہو تو در حقیقت میں تو ایک انسان ہی ہوں اور جو سے ایک رسول ہوں۔ نہ انسان کے بس کی یہ بات ہے، نہ رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں تمہارے لیے لا کے دکھا دے۔ ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسول سے کوئی معجزہ اس طریقے کا کوئی معجزہ کر کے دکھا دیتا ہے، لیکن وہ سب اللہ کی مرضی پر مؤثر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کر کے دکھا دے گا، اور اگر نہیں چاہے گا تو کوئی معجزہ سامنے نہیں آئے گا۔ اور اگر تمہارے ڈیمانڈ کے اوپر اس طریقے سے معجزات کو لانا شروع ہو جائے تو پھر تو کوئی ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے ایک کچھ نہ کچھ مانگے گا۔ یعنی اگر انسانوں کے ڈیمانڈ پر جو سو اللہ تعالیٰ معجزہ بھیجنا شروع کر دے اور رسول جو سو معجزوں کو دکھانا شروع کر دے تو پھر ہر انسان جو سو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم نے تو وہ معجزہ دکھانا، اب میں ایمان لانے کے لیے مجھے یہ معجزہ دکھا دو۔ پھر دوسرا آئے گا، وہ کہے گا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرے لیے فلاں معجزہ لا کے دکھا دو۔ تو پتہ کیا چلے گا؟ پھر نبی کا کام صرف یہی رہ جائے گا کہ ہر انسان کے لیے ایک ایک نیا معجزہ لاتے رہے، دکھاتے رہے، تو پھر معاملہ پورا بگڑ جائے گا۔ اور اس کے بعد میں جو سو پھر نبی اصل اپنا جو مشن ہوتا ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کے طرف بلانا، وہ کام پہ پھر آپ نبی نہیں رہ پائیں گے اور خالی یہ معجزات ہی دکھاتے رہیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ معجزات دکھانا نبی کے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو دکھائے گا، اور جب نہیں چاہے گا تو کوئی معجزہ نازل نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہاں پر واضح ثابت ہو گیا کہ نبی کے اختیار میں معجزات کو لانا ہرگز نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا معجزہ بھیجے گا، جب نہیں چاہے گا نہیں بھیجے گا۔ نہ لوگوں کے ڈیمانڈ پر بھیجے گا، نہ جو سو نبی کے جو سو کہنے پر بھیجے گا، لیکن اللہ اپنی مرضی کے مطابق جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو بھیجتا ہے، اور اللہ کی مرضی پر کسی کا نہیں بس چلتا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ڈیمانڈ ان لوگ کرتے تھے، یہ سارے کے سارے ڈیمانڈ صرف اللہ تعالیٰ جو سو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے محض ایک ضرورت، ایک یعنی ان کا اٹھ پٹانگ بات ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے قوموں کے اندر بھی جب ان لوگ معجزہ کو ڈیمانڈ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے معجزات بھیج دیا، اس کے بعد بھی وہ قوم جو سو ایمان نہیں لاتی تھی، بلکہ اس کے بعد بھی جو سو پھر روگردانی ہی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب معجزات کو بھیج دیتا ہے، خاص طور پہ جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، قوم کے لوگ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کے ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ بھیج دیا جاتا، اب اس کے بعد جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کو بھیجے اور ان کو ہلاک کر دے۔ جیسے کہ پہلے بھی ہم آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معجزات کو بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کو روک کے رکھا ہے کہ پہلی قوموں نے بھی جب معجزات کو بھیجا گیا تو اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت بدلی نہیں جاتی۔ تو ایک معنی میں در حقیقت میں مشرکین مکہ، کفار مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص احسان ہی ہو رہا تھا، اللہ کا رحم ہو رہا تھا کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کے اوپر جو سو معجزے کو نہیں بھیجا جا رہا تھا۔ کیوں کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق اگر معجزہ بھیج دیا جاتا، اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو ہلاک کر دینا لازم اور ضروری ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے تاخیر کیا کہ ان کے مرضی اور ان کے مطالبے کے مطابق معجزات کو نہیں بھیجا۔ تو یہ سارے کے سارے جو سو اس طریقے کی باتیں ان لوگ کرتے تھے اور ڈیمانڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد دیکھیں اور کیا کیا کچھ مانگتے تھے، ذرا سوچیں۔ اور یہاں پر جو سو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سو اپنی بشریت کے بارے میں واضح طور پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں اور ایک رسول ہوں، تو تم مجھ سے اس طریقے کے مطالبے کرنا غیر مناسب ہے۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا سوائے ان قالوا کہ انہوں نے کہا ابس اللہ کیا نازل کیا اللہ نے بشر الرسول بشر کو رسول بنا کر،
دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوئی جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی، سوا اس بات کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا۔ یعنی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ یعنی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی اور کسی کا قصہ کہانی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم جو سو شک کریں اور ڈاؤٹ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر لوگوں کو جو سو اس بات کے سوا کہ کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں تھی جب ان کے پاس حق آ گیا، سوا اس ریزن کے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنایا۔ مطلب کیا ہے، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اگرچہ کہ یہ مطالبے کر رہے تھے لیکن در حقیقت میں ان کے مطالبے یہ سب ابس اور بیکار تھے۔ در حقیقت میں ان کے پاس حق پہنچ چکا تھا، ہدایت پہنچ چکا تھا، اور حقیقت میں جو ان کو ہدایت کو قبول کرنے سے جو رکاوٹ تھی، جو منع کرنے والی چیز تھی، وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہ بات بہت کھٹک رہی تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنایا۔ مطلب کیا ہے، ان لوگ کیا چاہتے تھے کہ کوئی فرشتہ رسول بن کے آنا چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا، ہم ہی جیسے ایک انسان کو رسول کیسے بنا دیا جو ہم ہی میں سے ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے، ہم عربوں میں سے ہے، ہمارے ہی قریش خاندان میں سے ہے، تو یہ کیسے ہو گیا بولے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو رسول بنا دیا۔ مطلب کیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنانا ہی چاہتا ہے تو کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا، کوئی اور مخلوقات کو جو سو رسول بنا کر بھیجتا، جو کہ آگے کی آیتوں میں اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ اور اس سے پہلے جتنے بھی قوم آئے تھے ان تمام کے پاس جب ہدایت آ جاتی تو بجائے اس غرض، سوائے اس مقصد، اس ایک وجہ کہ ان کے پاس کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ وہ حق کو قبول کریں، کہ ان کو یہ شک تھا، یہ تکلیف تھی ان کو کہ یہ کیسے ہو گیا بولے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنایا۔ تو پتہ کیا چلا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو جو سو حق قبول کرنے میں معنی ہو رہا ہے، آڑ آ رہا ہے، اور اس بہانے سے، اس وجہ سے وہ ایمان لانے سے رک رہے ہیں۔ بالفرض تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، نور ہے یا فرشتہ ہے، تو ہوتا کیا تھا؟ ظاہری بات ہے اس آیت کے مطابق جو سو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہوتے، نور ہوتے یا نور من نور اللہ ہوتے یا فرشتے ہوتے، تو پھر مشرکین مکہ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کوئی ریزن ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر ایمان نہ لائے، اور وہ ایمان لا چکے ہوتے۔ تو اس وقت میں مشرکین مکہ کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، آپ کی نبوت سے پہلے پورے 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مشرکین مکہ، کفار مکہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو، آپ کی شخصیت کو 40 سال تک ان لوگوں نے پرکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان میں امین اور سچا اور جو سو بالکل جو سو کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا وفادار انسان پایا تھا۔ اسی وجہ سے تو جو سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر بلایا تھا، سب کو دعوت دیا تھا، یا صباح یا صباح، تو سارے کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تم پر اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے ایک آواز میں کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ عزت والے انسان ہیں، آپ کے اندر ہم نے کوئی غلطی اور کوئی غلطت پر نہیں یہ نہیں دیکھا جس کی وجہ سے ہم شک کریں، یعنی آپ کی بات پر ہم یقین کریں گے۔ تو 40 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں آپس میں وہ دیکھتے رہے، آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھتے رہے، آپ کے اخلاق و کردار کی گواہی بھی دیتے رہے۔ لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو یاد رکھو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی لوگ جو سو پلٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہنے لگے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، انسان
ہے, बनु खुरैश है, और जो सो अब्दुल्ला और आमिना के बेटे हैं, ये सब कुछ उन लोगों को अच्छी तरीके से मालूम था, यकीन था, उनकी आंखों के सामने की बात थी। इस वजह से उन लोगों ने कहा कि ये कैसे हो गया, बोले अल्लाह ताला अगर रसूल बनाना ही था तो क्या एक इंसान को रसूल बनाएगा? ये बात हमारे लिए समझ में नहीं आती, ये बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो उस जमाने के लोग चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में थे, उनको तो हकीकत का पता था, इसलिए उन लोगों ने, क्योंकि आप इंसान है, बशर है, इस वजह से उन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आज 1400 साल गुजरने के बाद आज का मुसलमान एड़ी चोटी का जोर लगाता है और यह साबित करने की कोशिश करता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ही नहीं थे, बल्कि फिर क्या थे? तो कोई कहता है कि नूर थे, कोई कहता है कि नूर मिन नूरिल्लाह थे, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि वही जो मुस्तवी अर्श थे खुदा होकर उतर पड़े मदीना में मुस्तफ़ा होकर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह दोनों एक ही चीज़ है, कोई कहता है, कोई कहता है कि नबी का अल्लाह का हिस्सा है। तो आज के दौर का जो मुसलमान है ये बात को मानने को तैयार नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे और बशर थे, बल्कि अगर कोई इंसान इस तरीके की बात कहता है तो उससे लड़ने भिड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों पर कि वो कुरान की इन आयतों को नहीं पढ़ते हैं, कुरान के इन आयतों को नहीं समझते हैं, जिसके वजह से वो समझते हैं कि जो भी इंसान अपने ज़बान से कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, एक बशर थे, तो वो कहते हैं कि ये तो गुस्ताख रसूल है, ये नबी को अपने जैसा इंसान समझते हैं। लेकिन वो बेचारों को चूंकि कुरान नहीं पढ़ते तर्जुमे से, उनको पता नहीं है कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद गवाही दिया, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि मैं भी तुम ही जैसा एक इंसान हूँ। और मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का तो कहते थे कि हम सिवाय आपके बशर होने की वजह से हम आप पर ईमान नहीं ला रहे हैं, अगर आप बशर नहीं होते तो फिर हम ईमान लाते। तो आज जो सो आज के मुसलमान के लोग, अगर ये मुसलमान और ये लोग जो सो उस ज़माने में होते और उस ज़माने के मुशरिकीन और कुफ़ार को कन्विंस कर पाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं है, बशर नहीं है, तो शायद सारे के सारे मुशरिकीन इस्लाम ला लिए होते। तो बहरहाल अब कौन सच्चा है कौन झूठा है खुद समझने की ज़रूरत है। वो ज़माने के लोग चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने देखते थे और वो उस बात की तस्दीक करते थे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बशर है, कुरान भी तस्दीक कर रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। लेकिन आज के मुसलमान को कौन समझाए, कैसे समझाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बशर थे, और यकीनन आप जो सो बशर होने की वजह से कई लोगों ने जो सो ईमान लाने से इनकार कर दिया। अगर आज वो ज़माने के लोग या ये ज़माने के लोग उस ज़माने में होते तो शायद उनको कन्विंस कर पाते। तो बहरहाल ये एक हकीकत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन इंसान ही थे, बशर ही थे, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने रसूल बना लिया था, आपको अल्लाह ताला ने रिसालत के से सरफराज किया था, जो कि एक बहुत बड़ा जो सो क्या कहते हैं कि इनाम और इकराम है, अल्लाह का फजल है, जो अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको इनायत करता है। तो ये चीज़ फ़र्क है कि यकीनन आप थे तो इंसान, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको नबी और रसूल बनाया था, जो कि एक बहुत बड़ी फजीलत है जो आम इंसानों के अंदर नहीं होती है। ये फ़र्क तो है। तो बहरहाल उस ज़माने में लोग इस वजह से ईमान नहीं लाते थे कि अल्लाह ताला ने एक नबी को, एक रसूल को, एक बशर को कैसे रसूल बना दिया। खुल कह दीजिए, लौ काना फिल अर्जी, अगर होता ज़मीन में मलाइकतुन फरिश्ते, यमशूना मुतमइन्नीना, घूमते फिरते इत्मीनान के साथ, लनज़्ज़लना, तो हम ज़रूर नाजिल करते, अलैहिम उनके ऊपर, मिनस समाई आसमान से, मलकर रसूला, फरिश्ता रसूल। देखें अल्लाह ताला फिर जवाब भी दे रहे हैं कि अगर ज़मीन में जो सो फरिश्ते चलते फिरते रहते मुतमइन इत्मीनान के साथ, यानी फरिश्ते जो सो रहते बसते ज़मीन में, तो फिर हम ज़रूर बज़रूर उनके ऊपर आसमान से जो सो नाजिल करते फरिश्ते को रसूल बनाकर। तो ये है अल्लाह का हुक्म, ये अल्लाह का फैसला। अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि चूंकि ज़मीन पर इंसान ही बसते हैं, इस वजह से हमने इंसानों के दरमियान में इंसान को ही रसूल बना के भेजा, क्योंकि यही ज़्यादा मुनासिब है। ज़रा थोड़ी देर के लिए गौर कर लें, अंदाज़ा करें कि जैसे लोग आज कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो बशर नहीं है और आप नूर में नूरुल्लाह है और अल्लाह का हिस्सा है, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। ज़रा अंदाज़ा करें कि नबी को जो सो इंसानों में से बनाने के बजाय अगर अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेज देता, जैसे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में
صرف 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा। और उस वक्त में हालत क्या हो गई आपकी, जब पहली मरतबा, जब दूसरी मरतबा जब वही नाजिल हुई, उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा कि जब वो नाजिल हो रहे थे तो पूरा का पूरा आसमान भर गया उनके परों से, और उनको 600 पर है। तो इतनी बड़ी शख्सियत और ऐसी बड़ी एक मखलूक है जो कि सारा का सारा आसमान जिससे भरा हुआ है, और उनको देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा घबरा गए और दौड़ते हुए अपने घर में आए और अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आप जो सो पसीने में शराबोर थे और आप जो सो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो अंदाजा करें कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप भी घबरा गए, आप बहुत परेशान हो गए। तो अंदाजा करें कि अगर ऐसे फरिश्ते को अल्लाह ताला इंसानों के दरमियान में भेज देता और उसको रसूल बनाकर भेजता, तो क्या कोई इंसान उस फरिश्ते के करीब भी जाता? करीब भी जाने से डरते, और ना करीब जाते, ना उसके करीब बैठते, ना उसकी बात सुनते। लोग उसको देखकर डरते और भाग जाते उससे। तो पता क्या चला कि नबी और रसूल वो होना चाहिए जिसके करीब लोग जाएं और उसके इर्द गिर्द जाकर उससे बैठें, उसके पास बैठकर उससे बात कर कर उनको इत्मीनान मिले, उनको खुशी मिले, उनको जो सो अपनी जिंदगी के सारे मरहले में नबी से जो सो रहनुमाई हासिल कर सके। तो ये उसी वक्त में मुमकिन हो सकता है जब अल्लाह ताला उन्हीं में से किसी को रसूल बना दे। अगर किसी बाहर से भी, यानी दूसरे बस्ती से, दूसरे कौमों से अगर किसी को बना के भेजेंगे तो भी वो असर नहीं हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार यही कहा कि हमने उस हर कौम में उसी कौम में से एक को जो सो हमने चुन लिया और उसको रसूल और नबी बनाया, क्योंकि लोग उस हम और आप भी जानते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक कोई कबीला है 50-60 आदमी का, अब उसमें लीडर को मुकर्रर करना है, तो क्या समझते हैं आप और हम कि उसी खानदान में से, उसी कबीले में से अगर किसी को लीडर बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, या बाहर किसी और कौम का, किसी और जबान का इंसान को लाकर उनका लीडर बना दिया जाए तो वो ज्यादा खुश होंगे या उसमें इत्मीनान करेंगे? जाहिर बात है कि उन्हीं में से किसी को लीडर बनाया जाए तो उससे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और उसके साथ ज्यादा वो घुल मिल सकते हैं, उससे ज्यादा अपनी बात को उसके सामने रख सकते हैं। तो यही एक इंसान की फितरत है, और इसी फितरत के वजह से अल्लाह ताला ने तमाम कौमों के अंदर उसी कौम के अंदर से एक इंसान को चुन लिया, और वो इंसान जो कि सबसे ज्यादा अफजल हुआ करता है उस कौम में, सबसे ज्यादा उसके बुलंद अखलाक और किरदार हुआ करते हैं, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला चुन लेता है रसूल और नबी बनाकर। इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इस वजह से चुन लिया कि उस जमाने में आपसे बेहतर अखलाक वाला, आपसे बेहतर जो सो इज्जत वाले कोई नहीं थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको मुकर्रर किया, आपको रसूल बना लिया। और जब आपको रसूल बनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा कैसे जुड़ के रहते थे, जैसे कि गुड़ के अतराफ में मक्खियां भिनभिनाती हैं, उस तरीके से। बल्कि इंतहा ये हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ में इतना ज्यादा रहते, इतना आपको छोड़ना पसंद नहीं करते, यहां तक कि अल्लाह ताला कुरान में आयतें नाजिल कर कर लोगों को कहने की जरूरत पड़ी कि ए सहाबा इकराम, जब आप जो सो नबी के घर में जाओ, आपको दावत दी जाए खाने की, तो खाना जैसे तुम खा के फारिग हो जाओ तो फौरन वहां से मुंतशिर हो जाओ। इस बात के और इस गर्ज के लिए मत बैठे रहना कि कोई बात और कोई हदीस सुन लोगे, तो क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान है, आपकी भी जरूरतें हैं, आपको तकलीफ होती है, आपको जो सो गिरा गुजरता है, लेकिन आप जो सो लोगों की लोगों के सामने जो सो इस बात को नहीं रखते हैं, और अल्लाह ताला नहीं शर्माता हक बात को बताने से। तो पता क्या चला, सहाबा इकराम इतना ज्यादा हरीस हुआ करते थे, इतना ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मोहब्बत थी कि आपको एक पल छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, और मजबूरन आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगते तो मजबूरन आपकी महफिल से वो जाते। तो ये सहाबा का जो सो तरीका था। अगर वही फरिश्ता होता वहां पर तो कोई भी एक लम्हे के लिए वहां पर नहीं ठहरता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने प्यारे थे, आपकी अंदाज और आपका जो सो रवैया इतना अच्छा था कि लोग आपकी महफिल में आते तो आपकी महफिल से उठ के जाना नहीं चाहते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान और बशर और अहसनुल खुलुक थे, आपके बेहतरीन सबसे अच्छे बुलंद अखलाक थे, जिसके वजह से लोग आपकी महफिलों में बैठते और ऐसा बैठते कि वहां से उठ के जाने को तैयार नहीं होते। तो ये सब कुछ उसी वक्त में मुमकिन हुआ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर है और उन्हीं में से है, इसलिए। वरना तो फरिश्ता होता तो ये बात नहीं हो सकती थी। यानी अकली तौर पर भी इंसान जब सोचता है तो पता चल जाता है कि यकीनन इंसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक इंसान और एक बशर थे, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने रसूल और नबी बनाया था।
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر بتا بھی دے رہے ہیں کہ اگر زمین میں ملائکہ اور فرشتے بستے تو ان کے اندر ہم یقیناً ان کے اندر جو سو ایک آسمان سے ایک فرشتے کو ہی بھیجتے رسول بنا کر، لیکن چونکہ انسان ہے تو انسانوں میں سے ہی اللہ نے رسول بنایا۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان میں، انہ کان بعبادہ، بے شک وہ ہے اپنے بندوں سے خبیرم بصیرا، خبر رکھنے والا، دیکھنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سو مشرکین مکہ کے مطالبے جو تھے اس کو ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد جو سو اللہ تعالیٰ نے جو سو وجہ بھی بتا دیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی رسول بنایا، پھر کہہ دیا کہ اگر زمین میں فرشتے جو سو چلتے پھرتے تو ہم یقیناً آسمان سے ایک فرشتے کو ہی رسول بنا کے بھیجتے۔ اب اس کے بعد یعنی حجت پوری ہو گئی تو اب کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر میرے درمیان اور تمہارے درمیان میں، اور بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سو حجت کو قائم کر دیا، اللہ نے دلیلوں کو پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد جو انسان چاہے وہ نبی کو مانے، جو انسان نہیں چاہتا ہے وہ انکار کرے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان میں۔ مطلب کیا ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دے رکھی ہے کہ میں تبلیغ کروں، میں دعوت دوں قرآن و حدیث کی، تو وہ تو میں کر رہا ہوں۔ اور رہی بات کہ لوگ جو سو نہیں مانتے ہیں اور جو سو ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے ہمارے درمیان میں گواہ کے طور پر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو سو پوری طریقے سے خبر رکھتا ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، پس جسے ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، حقیقت میں وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ، پس تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے، اولیاء، کوئی مددگار، کوئی دوست، من دونہ، اس کے سوا، وَنَحْشُرُهُمْ، اور انہیں اٹھایا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، امیوں و بکموں و سما، اندھے، گونگے اور بہرے، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت، جب کبھی بھی وہ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو بھڑکا دیں گے، یعنی اس آگ کو جو سو بھڑکا دیا جائے گا۔ جسے اللہ ہدایت دیتے در حقیقت میں وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے سوائے اللہ کے۔ اور یہ کہ وہ قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ ان کو چہروں کے بل اٹھایا جائے گا، اور وہ اس حال میں کہ گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جب کبھی بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو اس کو اور زیادہ بھڑکا دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے تو پھر وہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے۔ یقیناً اللہ ہی جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے ہدایت کو مانگے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، جو کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کو جو سو اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار یا دوست یا ولی نہیں ہوگا۔ اور ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ منہ کے بل چلتے ہوئے اٹھیں گے، اور اس حال میں کہ وہ گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، اندھے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اس وقت میں وہ پوچھیں گے، یا اللہ تو نے ہم کو اندھا کیوں بنایا جبکہ ہم دنیا میں دیکھتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں ہاں تمہارے ساتھ آج یہی کچھ ہوگا، کیونکہ دنیا میں تم نے میری آیتیں تمہارے پاس جب آتی تھی تو تم اس کو نظر انداز کرتے تھے، اس کو دوستوں دیکھ کر بھی اندیکھی کرتے تھے، تو آج ہم تم کو بھلا دیتے ہیں، تم کو اسی طریقے سے کر دیں گے۔ تو کل قیامت میں ان جہنمیوں کو اندھا، بہرا، گونگا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جہنم کی آگ جیسے جیسے کبھی بوجھنے لگے گی، کمزور ہونے لگے گی، تو اس کو پھر سے دہکا دیا جائے گا تاکہ ان کو پورا کا پورا عذاب ملے اور پوری کی پوری سزا ملے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، بِآیاتنا، ہماری آیتوں کا، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا،
इज़ा कुन्ना इज़ामन, क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियां, व रुफातन और रेजा रेजा, इन्ना लमबऊसूना, क्या फिर हम दोबारा उठाए जाएंगे, खल्कन जदीदा, एक नई खिलकत में, एक नई मखलूक के तौर पर। ये उनका बदला है इसके वजह से कि उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और उन्होंने कहा था दुनिया में कि क्या हम जो सो जबकि हम हड्डियां हो जाएंगे और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा नई तरीके से पैदा करके। तो क्योंकि वो दुनिया में, मतलब क्या है कि दुनिया में जब वो रहते थे उनको दोबारा मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के ऊपर यकीन नहीं था, ईमान नहीं था। तो उनके दो गुनाह बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला। एक तो ये कि उनकी ये सजा इस वजह से है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, उसका कुफ्र किया, और दूसरी ये कि आखिरत में जब दोबारा उनको जिंदा किया जाएगा उस पर उनका ईमान नहीं था। और इस वजह से वो ताज्जुब के तौर पर कहते थे कि क्या जब हम मर के जो जमीन में मिल जाएंगे और हमारी हड्डियां बाकी रहेंगी या हड्डियां भी खत्म हो जाएगी, हम रेजा रेजा हो जाएंगे, तो उस वक्त में हमको कैसे दोबारा जिंदा किया जाएगा, क्या नई तौर पर हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा। तो ये उनका जुर्म था जिसकी वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको जहन्नम में जलाया जाएगा। अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्नल्लाह, कि अल्लाह ताला, अल्लज़ी, वो जिसने खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, पैदा किया है आसमान और जमीन को, खादिरुन, खादिर है, अला अन यखलुका, कि वो पैदा करे, मिसलहुम, उन्हीं के जैसे, व जअल लहुम, और बना दे उनके लिए, अजलन, एक वक्त मुकर्ररा, ला रैब फीही, उसमें कोई शक नहीं है, फ़अबा ज़ालिमूना इल्ला कुफूरा, तो कबूल नहीं किया जालिमों ने सिवाय नाशुक्री करने के। क्या वो नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला तो वही है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, कि वो कादिर है, यानी वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, क्या वो कादिर नहीं है कि वो इन्हीं जैसे उनको दोबारा पैदा करे। यानी ये मखलूक़ात, जो इंसान है जो 6 फीट का, 7 फीट का या 5 फीट का जो मखलूक है उसको, यानी वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, आसमान और ज़मीन इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात है और उनको पैदा करना यकीनन बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है बनिस्बत इंसानों को पैदा करने के। तो वो अल्लाह जिसने जो सो ये इख्तियार रखता है, ये ताकत रखता है कि आसमान और ज़मीन को पैदा करे, तो क्या वो एक इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि वो इस इंसान को दोबारा पैदा करे। और ये कि अल्लाह ताला ने उसका वक्त मुकर्रर कर रखा है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। बस हकीकत में ये है कि जालिम लोग तो कबूल नहीं करते हैं और नाशुक्री ही करते रहते हैं। तो पता क्या चला, अल्लाह ताला ने बार बार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि जब लोग पूछते हैं कि ये दोबारा हम कैसे जिंदा होंगे, दोबारा हमको कौन जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि कह दो इनसे, वही ज़ात, वही खालिक जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, यानी पहली मर्तबा जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था, तो उस अल्लाह को क्या दोबारा तुम्हें पैदा करना कोई मुश्किल है। यानी लॉजिकली और इंसान को फितरी तौर पर भी पता चलता है कि कोई भी काम, इंसान भी जब जो पहली बार कोई काम करता है तो उसको तकलीफ होती है, जरा मुश्किल होती है, दूसरी और तीसरी बार अगर वो काम करने लगता है तो उसको बनिस्बत पहली से आसान लगने लगता है। तो ये एक इंसान की भी फितरत में है कि पहली मर्तबा कोई तकलीफ होती है, दूसरी मर्तबा ज्यादा आसान होता है। तो अल्लाह ताला ने उसी तरीके से कहना चाहता है कि जिस अल्लाह ने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, क्या उसको दूसरी मर्तबा पैदा करना कोई मुश्किल है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कहना चाहते हैं जो अल्लाह आसमान और जमीन को पैदा किया, इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात को, जो कि इंसान को पैदा करने से कहीं ज्यादा तकलीफ और पेचीदा है, तो जब अल्लाह ताला जो सो ये इस बात पर कुदरत रखता है कि आसमान और जमीन को पैदा करे, तो क्या वो कुदरत नहीं रखता कि इस इंसान को दोबारा पैदा करे। तो इस तरीके से भी अल्लाह ताला उन लोगों को बताना चाहते हैं कि यकीनन अल्लाह ही है जो तुमको पहली मर्तबा भी पैदा किया, वही है तुम्हें दूसरी मर्तबा भी पैदा करेगा। खुल, कह दीजिए, लो अंतुम, अगर तुम हो, तुम्हारे लिए होता, तमलिकूना, मालिक होते तुम, खजाइना रहमती रब्बी, मेरे रब की रहमत के खजानों के, इज़न, इस सूरत में, लअमसक तुम उसे रोके रखते, खशियतल इंफाकी, खर्च हो जाने के डर से, वकान अल इंसानो खतूला, और इंसान है ही तंग दिल।
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کی بری جو صفت ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ کہہ دو ان سے کہ اگر تمہارے اختیار میں تمہاری ملکیت میں اللہ میرے رب کے رحمت کے خزانے آ جاتے اور تو ہوتا کیا، اس صورت میں بھی تم کیا کرتے کہ اسے روک کے رکھتے اس ڈر سے کہ کہیں وہ خرچ نہ ہو جائے، اور یقیناً انسان ہے ہی تنگ دل۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کی اور اپنی خزانوں کی جو انتہا ہے اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر انسانوں کے پاس یعنی بالفرض اگر انسانوں کے اختیار میں اللہ کے میرے رب کے رحمت کے خزانے آ جائیں، اور اس صورت میں ہوگا کیا کہ وہ اس کو روک کے رکھیں گے، اس کو خرچ نہیں کریں گے، لوگوں میں نہیں بانٹیں گے، اس ڈر سے کہ وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ کہ انسان ہے ہی تنگ دل۔ یعنی انسان کی صفت کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے، اور اللہ کے خزانے کیسے ہیں کہ جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ جو سو بھرے ہوئے ہیں اور وہ خرچ کرتا ہے، بے انتہا خرچ کرتا ہے اپنے مخلوقات پر۔ اور کیسے؟ جب سے آسمان و زمین بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، اپنے مخلوقات کو بنایا ہے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورے کر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے خزانے، اور اسی طریقے سے دوسری حدیثوں میں اور اس کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ تو اتنے سارے اللہ کے خزانے، بے انتہا خزانے ہیں، اور وہ بے انتہا خزانے بھی اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو انسان کی جو کہ صفت ہے بخل کرنا، وہ اس کو خرچ نہیں کرے گا اس ڈر سے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو در حقیقت انسان ہے ہی تنگ دل۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔